کیا جائے تاکہ رب کائنات ہم سے راضی ہو جائے، رب کائنات ہم سے خوش ہو جائے، رب کائنات کی بارگاہ میں ہماری توبہ قبول ہو جائے۔ اس طریقے سے رب کی بارگاہ میں نادم اور شرمندہ ہو کر کے اپنے جب تو انسان گناہوں کے لیے جب توبہ کرتا ہے تو رب کائنات اس کے گناہوں کو مٹاتا ہے۔ حضرت عمر فاروق اعظم کے دور میں ایک شرابی شراب پی کر کے راستے سے گزرتا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ عمر فاروق اعظم آ رہے ہیں۔ اب جب حضرت عمر کو دیکھا دل کے اندر یہ خوف طاری ہو گیا۔ رب کائنات کی بارگاہ میں اس نے اس قدر نادم ہو کر کے، اس قدر شرمندہ ہو کر کے اللہ کی بارگاہ میں گڑگڑاتا ہے کہ مولا تو عمر کے ڈر سے مجھے بچا لے، عمر کے توڑے سے مجھے بچا لے، مولا آج کے بعد سے میں شراب کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا، شراب کو نہیں پیوں گا۔ اس قدر خوف دہشت طاری ہوا کہ عمر کو دیکھ کر کے اور اپنے جس باٹل میں شراب رکھا تھا اس کو چادر میں چھپا لیتا ہے۔ چھپانے کے بعد حضرت عمر کے خوف سے لرزتا ہے، کانپتا ہے، لیکن حضرت عمر دیکھتے ہیں کہ شراب چھپا رکھا ہے، قریب آتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ بتاؤ کہ تمہارے اپنے باٹل میں کیا چھپا رکھا ہے، اور پوچھا کہ تم نے شراب بھی رکھی ہے۔ اس نے کوئی جواب نہ دیا، لیکن جب حضرت عمر پوچھتے ہیں کہ باٹل میں کیا ہے، وہ خوف و دہشت سے اس قدر لرز رہا تھا، اس نے اپنی زبان سے کہہ دیا اس باٹل میں میں نے دودھ چھپا کر کے رکھا ہے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں اگر دودھ ہے تو اسے تم ظاہر کر کے لے جاتے، چھپانے کی ضرورت نہیں تھی۔ وہ دہشت سے کانپنے لگا۔ نعرے تکبیر، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت، حضرت علامہ مولانا طاہر القادری صاحب اللہ، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں، بس چند جملے بیان کر کے میں رخصت ہو جاؤں گا۔ حضور والا کی آمد ہو چکی ہے۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد بارک وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرت عمر فاروق اعظم کے سامنے اس نے کہا کہ میں دودھ چھپا کر کے لے جا رہا ہوں۔ حضرت عمر فاروق اعظم فرماتے ہیں کہ دودھ چھپانے کی ضرورت نہیں، اسے تو ظاہر کر کے لے جاتے، لیکن دل کے اندر اس نے رب کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کر دیا تھا۔ حضرت عمر فرماتے ہیں تو اسے ظاہر کرو، اسے دکھاؤ۔ جب وہ ایسا دکھاتا ہے تو کیا واقعی میں شراب دودھ کی شکل اختیار کر لیتی ہے، دودھ میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ حضرت عمر نے پوچھا کہ شراب اس میں تو دودھ نہیں بلکہ شراب تھا۔ وہ ایسا سوچ میں پڑ جاتا ہے کہ آخر شراب کی شکل میں دودھ کیسے آ گیا۔ یہاں تک کہ غیبی آواز آتی ہے، اے عمر اس بندے نے میری بارگاہ میں اپنے سر کو جھکا کر کے اس قدر دارو قدار رو کر کے اور گریہ نثاری کر کے میری بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کیا ہے۔ اس کی توبہ کی برکت سے میں نے اس کے شراب کو دودھ میں تبدیل کر دیا۔ آج ہمارے کتنے نوجوان اس قدر ہے کہ جو شراب میں ڈوبے ہوئے ہیں، شرابوں کو پی کر کے گھومتے ہیں، لیکن انہیں کبھی بھی رب کا خوف نہیں آیا کہ انسان توبہ کر دے، رب کی بارگاہ میں اپنے سر کو جھکا دے، اپنے آپ کو جھکا کر کے اس قدر نادم ہو جائے کہ رب کائنات اس کی توبہ قبول کر لے اور رب کی بارگاہ میں عہد کر لے کہ مولا آج کے بعد سے میں شراب کو ہاتھ تک نہیں لگاؤں گا۔ جس طریقے سے اس انسان نے حضرت عمر کے خوف سے اللہ کی بارگاہ میں جب توبہ کیا تو یقیناً اس کی توبہ رب کائنات نے قبول فرمائی اور اس نے شراب کو ترک کر دیا، چھوڑ دیا۔ محترم حضرات، کہ معاشرے میں بہت تیزی سے چیز پھیلتی جا رہی ہے اور ہمیں چاہیے کہ اس سے دوری اختیار کریں، اس لیے کہ یہ چیز ہمارے لیے حرام ہے۔ سور کا گوشت اگر ہمارے سامنے رکھ دیا جائے یہ بھی ہمارے لیے حرام ہے، ہمارے لیے جائز نہیں ہے کہ ہم اسے کھائیں۔ تو شراب یہ سب ساری چیزیں ہمارے لیے بہتر نہیں ہے، شریعت اس چیز کی اجازت نہیں دیتی ہے کہ ہم اس کا استعمال کریں۔ بہرحال ایک واقعہ سناتا چلوں، ایمان تازہ ہو جائے گا۔ حضرت عمر، حضرت حسین بن عیاض رضی اللہ عنہ جو سرکار خواجہ غریب نواز رضی اللہ عنہ کے مشائخ اعظام میں سے ہیں،
آپ بہت بڑے ڈاکو تھے اور ڈاکہ زنی آپ کا کاروبار کا پیشہ تھا. جب بھی کوئی قافلہ آپ کے علاقے سے گزرتا، آپ کے قریب سے گزرتا، آپ اس قافلے کو لوٹ لیا کرتے تھے. یہاں تک کہ اسی طریقے سے آپ کا معمول رہا. ایک مرتبہ قاری قرآن اس قافلے کے اندر موجود تھے. وہ قافلہ آ کر کے جب جنگل میں ٹھہرتا ہے، رات کا وقت ہوتا ہے، حضرت فضیل ابن عیاض اپنے آرام گاہ پہ آرام فرما رہے ہیں. تمام ڈاکو ان کے پاس موجود ہے. وہ قاری قرآن جب قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو قرآن کی تلاوت کرتے کرتے جب اس آیت کریمہ میں پہنچتا ہے کہ کیا ایمان والوں کے لیے وہ وقت نہیں آیا کہ اپنے دل کو اللہ کی طرف جھکا دے اور توبہ کر دے. جب اتنا سننا تھا، حضرت فضیل ابن عیاض نے سچے دل سے توبہ کیا اور اپنے تلواروں کو پھینک کر کے تلواروں کو پھینک دیا، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لیا. اور توبہ کرنا ہی تھا کہ تمام ڈاکو آ جاتے ہیں. کہا سردار جب آپ نے توبہ کر لیا ہے اب ہم بھی توبہ کرتے ہیں. تب آپ لوگوں نے اپنے ہتھیاروں کو ڈال دیا. ڈالنے کے بعد اثر بیان کرتا ہوں کہ ڈالنے کے بعد حضرت فضیل ابن عیاض نے کہا کہ تمام لوگوں کے مال و اسباب کو ہم نے لوٹا ہے، ان تک مالوں کو پہنچا دیا جائے. یہاں تک کہ گاؤں کا قافلہ تھا جو قریب جلدی ہی لوٹا گیا تھا. حضرت فضیل ابن عیاض کہتے ہیں کہ اسے اس گاؤں میں چل کر کے ان سے معافی مانگ لیا جائے، اس لیے کہ ان کے مال و اسباب کو ہم نے لوٹ کر کے غصب کر دیا، ختم کر دیا ہے. ان سے چل کر کے معافی مانگ لیا جائے. جب اس گاؤں میں پہنچتے ہیں، ایک یہودی کے مقام پہ پہنچتے ہیں. پہنچنے کے بعد آواز دیا، یہودی نکلتا ہے. آپ نے کہا کہ میں فضیل ابن عیاض ہوں، میں نے لوگوں کے مال و اسباب کو لوٹ لیا تھا اور تمہارے بھی مال و اسباب کو لوٹا تھا. اس یہودی نے کہا اے فضیل ابن عیاض، میں نے یہ قسم کھا لی تھی کہ میں تم سے بدلہ ضرور لوں گا، لیکن جب تم معافی مانگنے کے لیے آئے ہو تو ایک شرط میں معاف کروں گا، اس لیے کہ تم جا کر کے میرے سونے کی اینٹیں کو لا کر کے مجھ تک پہنچا دو. حضرت فضیل ابن عیاض نے کہا کہ میں سونے کی اینٹیں تو ختم کر چکا ہوں، میرے پاس موجود نہیں ہے، میں کہاں سے لا کے دوں. اس یہودی نے کہا اے فضیل ابن عیاض، اگر واقعی میں تم توبہ کرنا چاہتے ہو، مجھ سے معافی مانگنا چاہتے ہو تو مجھے اینٹ کی اینٹیں بنا کر کے جاؤ، لے کر مٹی کی اینٹیں بنا کر کے لے کر کے آؤ، مجھے دے دو. میں اسے سونا سمجھ کر کے اپنے پاس رکھ لوں گا، میں اسے اپنے پاس رکھ لوں گا. حضرت فضیل ابن عیاض اپنے ساتھیوں کے ساتھ جنگل میں جاتے ہیں. جانے کے بعد جب مٹی کو گودھا جاتا ہے پانی سے، اینٹ تیار کی جاتی ہے، اینٹ کو سکھایا جاتا ہے، ایک بوری میں بھر کر کے حضرت فضیل ابن عیاض اپنے ساتھیوں کے ساتھ لے کر کے آتے ہیں. اور آنے کے بعد جب یہودی کے پاس رکھتے ہیں، یہودی نے بوری کو کھولا اور کھولنے کے بعد جب اینٹوں کو نکالتا ہے تو مٹی کی اینٹیں سونی پرچا سونا بنتے نظر آتی ہے. حضرت فضیل ابن عیاض حیران و پریشان ہے کہ آخر میں نے مٹی کی اینٹ بنا کر کے رکھی تھی، اس میں سونا کیسے نظر آ رہا ہے. تمام آپ کے ساتھی بھی حیران و پریشان ہے، یہاں تک کہ یہودی بھی پریشان ہے. اور یہودی نے کہا ہے کہ جو اللہ کی بارگاہ میں اللہ کا بندہ سچے دل سے توبہ کر لیتا ہے، میں نے توریت میں پڑھا ہے کہ جو سچے دل سے توبہ کر لیتا ہے یقیناً وہ اگر مٹی کو چھوڑے تو مٹی سونا بنتی نظر آتی ہے. اتنا کہنا تھا. حضرت فضیل ابن عیاض سوچ بے کر و فکر کر رہے ہیں. اتنے میں غیب سے آواز آتی ہے اے میرے بندے فضیل، تم نے سچے دل سے میری بارگاہ میں توبہ کی ہے، اس توبہ کی برکت کا یہ نتیجہ ہے کہ تم نے مٹی کو ہاتھ لگایا، مٹی سونا بنتی نظر آتی ہے. حضرت فضیل ابن عیاض نے مٹی کو ہاتھ لگایا تو مٹی سونا بنتی نظر آتی ہے. حضرت فضیل نے کہا اے میرے پاک پروردگار عالم، تیرا کتنا بڑا احسان ہے. آج تک میں گناہ کرتا رہا، آج تک میں لوگوں کے مال و اسباب کو لوٹتا رہا، لوگوں کے مال کو قصب کرتا رہا، لوگوں کو میں لوٹتا رہا، لیکن تیرا اتنا بڑا احسان ہے کہ میں نے ایک بار تیری بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کیا ہے، تیری بارگاہ میں سچے دل سے اپنے گردن کو جھکایا ہے تو تو نے میرے سارے گناہوں کو مٹا دیا ہے. میں جس چیز کو ہاتھ لگایا وہ چیز سونا بنتی نظر آ رہی ہے. محترم حضرات، انسان اگر یقین سچے دل سے اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کر لے تو یقیناً اس کے سارے گناہ کو اللہ مٹانے والا ہے. ایک حدیث پاک سنتے چلے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ کی گلیوں سے گزرتے ہیں. ایک فاسق شخص کے گھر پر گانے بجانے کی آواز آ رہی تھی. میرے بھائی تمام لوگ غور سے سنے، اس لیے کہ گانے بجانے سے کتنا بڑا نقصان ہے.
حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ جب شہر کوفہ کی گلیوں سے گزرتے ہیں، ایک فاسق شخص کے گھر سے بربید پہ گانے والا عمدہ آواز میں ایک شخص گا رہا تھا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کاش یہ شخص اتنی عمدہ آواز میں جس طریقے سے گانا گاتا ہے، اگر اتنی عمدہ آواز میں اگر یہ قرآن کی تلاوت کرتا، یقیناً رب کائنات اس کے سارے گناہوں کو مٹا دیتا۔ اتنا کہنے کے بعد آپ چلے جاتے ہیں، وہ شخص سن لیتا ہے اور سننے کے بعد پوچھتا ہے کہ اے لوگوں بتاؤ یہ کون شخص تھے جو ابھی اس راستے سے گزرے ہیں، انہوں نے کچھ کہا ہے؟ تمام سننے والوں گانا سننے والوں نے بتایا یہ کوئی اور نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ایک سچے صحابی حضرت عبداللہ ابن مسعود ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ کیا کہہ رہے تھے؟ آپ اور لوگ فرماتے ہیں کہ وہی کہہ رہے تھے کہ اتنی عمدہ آواز میں جس طریقے سے تم گانا گا رہے ہو، کاش کسی عمدہ آواز میں اگر قرآن کی تلاوت کرتے تو یقیناً رب کائنات تم سے راضی ہو جاتا اور تمہارے سارے گناہوں کو مٹا دیتا۔ ویسا سنتا ہے، خوف سے لرز جاتا ہے، اس قدر خوف سے لرزتا ہے کہ وہ تمام بربید کو توڑ کر کے گانے بجانے کو چھوڑ کر کے دوڑتا ہوا عبداللہ ابن مسعود کی بارگاہ میں پہنچتا ہے اور آپ کے دامن کو پکڑ لیتا ہے۔ پکڑنے کے بعد آپ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کرتا ہے اور توبہ کرنا ہی تھا کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ مسکراتے ہیں، مسکرا کر کے اس کو سینے سے لگایا اور کہا کہ جو انسان رب کائنات کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کر لیتا ہے، رب کائنات اس سے یقیناً خوش ہوتا ہے اور اس کے سارے گناہوں کو مٹا دیا کرتا ہے۔ انسان اگر گناہ کر لے، گناہ سرزد ہو جائے اور اگر سچے دل سے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لے، یقیناً میرا رب اتنا بڑا رحیم و کریم ہے کہ اس کے سارے گناہوں کو مٹا دے گا اور اس کو نیکیوں میں اضافہ کر دے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔